السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قریش سے شروع کرتے ہیں اور سورہ ناس پر اس کا اختتام کریں گے۔ اور انشاءاللہ آج ہمارا قرآن پاک کا جو آسان قرآن پاک کا جو سلسلہ شروع تھا وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ قریش سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش مکی سورت ہے، اس میں کل 4 آیات ہیں، 17 اس کے کلمات ہیں، 73 اس کے حروف ہیں اور کل اس میں 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کریں جس نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلی صورت ہے سورہ الماعون۔ الماعون مکی صورت ہے، اس میں کل 7 آیات ہیں، 25 اس کے کلمات ہیں، 125 اس کے حروف ہیں اور اس میں کل 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الماعون۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روزے جزا کا انکار کرتا ہے؟ تو یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے، یعنی عارضی طور پر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ الکوثر۔ سورہ الکوثر بھی مکی صورت ہے، اس میں کل 3 آیات ہیں، 10 اس کے کلمات ہیں، 42 اس کے حروف ہیں اور اس میں کل 1 رکوع ہے۔ اور سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی صورت ہے، کل اس میں 3 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکافرون۔ سورہ الکافرون شروع کرتے ہیں۔ سورہ الکافرون مکی صورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں، 26 اس کے کلمات ہیں، 94 اس کے حروف ہیں اور اس میں بھی 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکافرون۔ اے نبی کہہ دو، اے کافرو، جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس کو میں پوجتا ہوں اس کو تم نہیں پوجتے، اور میں ان کو پوجنے والا نہیں ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور تم اس کی پوجا کرنے والے نہیں ہو جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ تم اپنے راستے پر قائم ہو، میں اپنے راستے پر قائم ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس کے آگے ہے سورہ نصر۔ سورہ نصر مدنی صورت ہے، اس میں بھی کل 3 آیات ہیں، کلمات اس کے 17 ہیں، 77 اس کے حروف ہیں اور اس میں کل 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر۔ جب اللہ نے مدد کی اور فتح نصیب ہوئی اور تم نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد سورہ لہب شروع ہوتی ہے۔ سورہ لہب بھی مکی صورت ہے، آیات اس میں 5 ہیں، 20 اس کے کلمات ہیں، 70 اس کے حروف ہیں اور اس میں کل 1 رکوع ہے۔ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب۔ ابو لہب کے ہاتھ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہماری سورہ اخلاص ہے،
سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اس میں کل 4 آیات ہیں، 15 اس کے کلمات ہیں، 47 اس کے حروف ہیں اور اس میں کل 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاخلاص۔ اے نبی کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد سورہ فلق۔ سورہ فلق بھی مکی صورت ہے، اس میں کل 5 آیات ہیں، کلمات اس کے 23 ہیں، 47 اس کے حروف ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور تاریک رات کی برائی سے جب وہ خوب چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ آخری صورت اس قرآن پاک کی ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، سورہ ناس۔ سورہ ناس مکی صورت ہے، اس میں کل 6 آیات ہیں، 20 اس کے کلمات ہیں، 79 اس کے حروف ہیں اور کل 1 رکوع ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس۔ کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ جو سلسلہ ہم نے آسان قرآن اردو ترجمے کا شروع کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی اتنا سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، کیونکہ اگر اللہ نے قبول نہیں فرمایا تو ہماری یہ ساری محنت کسی کام کی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی ہے تو یقیناً اللہ اس سلسلے سے خوش ہوا ہے، راضی ہوا ہے، اور کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب قرآن مکمل ہو چکا ہے تو اس کی جو دعائے معصورہ ہے اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ لوں تاکہ یہ مکمل ایک سیٹ بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے معصورہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ترجمہ خیریت سے مکمل ہوا۔ اے اللہ تو میری قبر میں میری وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو باعظمت قرآن کریم کے صدقے مجھ پر رحم فرما، اور قرآن کریم کو میرے لیے رہبر بنا، روشنی بنا اور ہدایت اور رحمت بنا۔ قرآن کریم کی جو چیز میں بھول گئی ہوں تو مجھے یاد دلا دے، اور جو میں نہیں جانتی وہ تو مجھے سکھا دے، اور تو مجھے رات و دن قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے تمام جہانوں کے مالک تو قرآن کریم کو میرے لیے دلیل و برہان کی مضبوط سند بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے تمام سننے والوں کے لیے ہے۔ میں دوبارہ اس دعا کو اس طرح پڑھتی ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب کی قبروں میں ہماری وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو باعظمت قرآن کریم کے صدقے ہم سب پر رحم فرما، اور قرآن کریم کو ہم سب کے لیے رہبر بنا، روشنی بنا اور ہدایت و رحمت بنا۔ قرآن کریم کی جو چیز ہم بھول گئے ہیں تو ہمیں یاد دلا دے، اور جو ہم نہیں جانتے وہ تو ہمیں سکھا دے، اور تو ہمیں رات و دن قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے تمام جہانوں کے مالک تو قرآن کریم کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دلیل و برہان کی مضبوط سند بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے نیکی کے راستے کھولے رکھے اور ہم سب کو اس پر ان راستوں کا مسافر بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔